آج انشاءاللہ سورہ روم کی آیت نمبر 20 سے ہمارے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ آج کے رکوع میں بھی اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کی 6 نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اور یہ جو 6 نشانیاں بیان فرمائی ہیں ان کے پیچھے جو مقصد ہے وہ 3 چیزیں کلیئر کرنا ہے۔ 6 بڑی نشانیاں بیان فرمائی ہیں اپنی قدرت کی، اور 3 چیزوں کو کلیئر کرنا مقصد ہے، ذہن میں بٹھانا مقصد ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ ان نشانیوں کو غور سے پڑھو، سنو، دیکھو تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ یہ جو کائنات ہے یہ بغیر خدا کے نہیں ہے۔ نمبر 1، یہ بے خدا کائنات نہیں ہے جس کا کوئی خدا ہی نہ ہو۔ نمبر 2 یہ ہے کہ یہ جو کائنات ہے اس کو 2 خدا بھی نہیں چلا رہے، ایک ہی ہے جو چلا رہا ہے۔ یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ یہ 2 والا کام نہیں ہے، یہ صرف ایک کی منصوبہ بندی ہے اور ایک کی ساری پلاننگ ہے، اور ایک ہی سارا کچھ سنبھال رہا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جس اللہ نے اتنی بڑی کائنات اور اس طرح کی چیزیں پیدا فرمائی ہیں تو وہ اللہ جو ہے وہ تمہیں دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ تو تیسری شہادت اس بات کی ہے کہ جو رب یہ سارا کچھ کر سکتا ہے تو تم کیوں نہیں مانتے کہ دوبارہ پیدا کر سکتا ہے؟ اور جب اللہ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، جیسے دوسری نشانی میں آ رہا ہے، جب ہر چیز کا جوڑا اس نے بنایا ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ دنیا کا کوئی جوڑا نہیں ہوگا؟ ہر چیز کا پیر ہے یہاں پہ آلموسٹ، سوائے اللہ کی ذات کے۔ دنیا میں مخلوق میں اس نے ہر چیز کا پیر بنایا ہے، تو تمہارا کیا خیال ہے کہ دنیا کا کوئی پیر نہیں ہوگا؟ اس کا بھی جوڑا ہے جس کا نام آخرت ہے۔ تو یہ جو پوائنٹس ہیں ان کو ذہن میں رکھیں، اور آج کے رکوع میں جو 6 نشانیاں بیان ہوئی ہیں خاص، تو اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی نشانی بیان فرمائے وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ان خلقکم من تراب، کہ اس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، مٹی سے تمہیں پیدا کیا۔ یہ جو کاربن ہے اور کیلشیم ہے، جو سوڈیم ہے، یہ دس ہے اور دیٹ ہے، یہ سب مٹی کی چیزیں ہیں۔ ان سب کو جوڑ کے اللہ رب العالمین نے انسان بنا دیا۔ تو سائنس نے بہت ترقی کی ہے، وہ یہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے جوڑ کے انسان پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ کا کمال ہے، یہ اس کی خاص نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہارا آغاز کیا مٹی سے۔ پھر فرمایا ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر دیکھو نا تم کیسے انسان بن کے اور پھیلتے جا رہے ہو، پھر کیسے تمہاری پروڈکٹیوٹی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تمہاری نسل پھیلتی جا رہی ہے، آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک سے اس نے آغاز کیا تھا اور مٹی سے آغاز کیا تھا اس نے۔ یہ اس کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ پھر لوگ پھیلتے جا رہے ہیں، کائنات بڑھتی جا رہی ہے، تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور اس نے اس مٹی سے کیسا زبردست ایک انسان بنا دیا۔ اور پھر فرمایا کہ جو دوسری نشانی ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ بڑی خاص آیت ہے۔ یہ جو اگلی آیت ہے نمبر 21، یہ بڑی خاص آیت ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی خاص نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے پیدا کیا ہے تمہارا جوڑا جو تمہیں میں سے ہے، تمہاری جنس سے ہے۔ تمہارا جوڑا اس نے پیدا کیا ہے جو تمہاری جنس سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے مرد کو عورت کا جوڑا بنایا ہے، عورت کو مرد کا جوڑا بنایا۔ یہاں پہ لفظ زوج استعمال کیا ہے۔ زوج کا معنی پیر ہوتا ہے، اور سبحان اللہ کتنی عجیب بات ہے، یہ جو پیر ہوتا ہے نا، زوج کا معنی یہ ہوتا ہے کہ 2 ایسے لوگ، ایسی چیزیں جن کا بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہو، جن کا ٹیمپرامنٹ ڈفرینٹ ہو، جن کی فیلنگ ڈفرینٹ ہوں، جن کی چوائسز ڈفرینٹ ہوں،
جن کے ایموشنز ڈفرینٹ ہوں لیکن وہ ایک ہو جاتے ہیں، ان کو زوج کہتے ہیں۔ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ کی چیزیں، ڈفرینٹ فیلنگ، ڈفرینٹ ایموشنز، ڈفرینٹ ٹیمپرامنٹس، اور جب وہ ایک ہو جاتے ہیں اس کو زوج کہتے ہیں۔ تو قرآن جو ہے نا یہ میاں بیوی کو ایک کہتا ہے۔ ان کا بیک گراؤنڈ، جو عورت ہے وہ کسی اور خاندان میں پیدا ہوتی ہے، وہاں پلتی ہے، اور جہاں پہ وہ بچپن جوانی گزارتی ہے، 20 22 25 30 سال جس گھر میں رہتی ہے، جن لوگوں کے ساتھ رہتی ہے، اچانک ان کو چھوڑ دیتی ہے اور اگلے دن اس کا خاندان بدل جاتا ہے، اور بہت جلدی وہ، یہ نیچرل ہے نا، وہ دوسرے خاندان کو اپنا خاندان بنا لیتی ہے۔ وہ کہیں اور سے آئی تھی، اس کا مزاج کوئی دوسرا تھا، خاوند کا مزاج کوئی دوسرا ہوگا، اس کا خاندان دوسرا ہے، اس کا خاندان دوسرا ہوگا، اس کی اپ برنگنگ ڈفرینٹ ہے، اس کی اپ برنگنگ ڈفرینٹ ہے، لیکن وہ ایک بن جاتے ہیں۔ اب اس کا جینا مرنا جو ہے نا اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے گھر والوں سے زیادہ اس کو ترجیح دینے لگ جاتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نا واقعہ، ایک جنگ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ رہے ہیں، غالباً غزوہ احد کی بات ہے، تو ایک صحابیہ جو ہے نا ان کو بتایا جاتا ہے کہ تیرے والد شہید ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور دوسرا اس کو بتاتا ہے کہ تیرے بھائی بھی شہید ہو گیا ہے، تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے، اور جب چوتھی جگہ پہ پہنچتی ہے نا تو اگلا بندہ ملتا ہے، کہتا ہے تیرا خاوند بھی شہید ہو گیا، تو اس کی چیخ نکل جاتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھا تم نے اندازہ لگایا اللہ نے یہ کیسی نسبت بنائی ہوئی ہے کہ اس کی چیخ نہیں نکلی اپنے باپ کی فوتگی کا سن کے یا اپنے بھائی کی شہادت کا سن کے یا اپنے، لیکن جب خاوند کی شہادت کا سنا اس نے تو اس کی چیخ نکل گئی۔ یہ اللہ رب العالمین کی خاص نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کیسے وہ جوڑ پیدا کرتا ہے۔ تو اس نے تمہاری جنس سے تمہارا جوڑ پیدا کیا ہے۔ اگر اگلی بات اللہ فرماتے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کر سکو، تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کر سکو۔ اگر یہ بیوی جو ہے یا جوڑا جو ہے یہ کسی اور جنس سے ہوتا، مثلا ایک مرد کی شادی کسی جن عورت سے ہو جاتی جو اس کی جنس سے نہیں ہے، تو کیا پھر بھی اس کو ایسے ہی سکون ملتا ہے جیسے اس وقت اس کو ملتا ہے؟ کوئی اور مخلوق ہوتی اس کی بیوی، تو کیا اس وقت بھی اس کو ایسے ہی سکون ملتا ہے جیسے اپنی جنس سے ملتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تمہاری جنس سے تمہاری بیویاں پیدا کی، تمہارے جوڑے بنائے ہیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کر سکو۔ تو پرپز اللہ نے کیا بتایا ہے جوڑ پیدا کرنے کا؟ سکون حاصل کرنا۔ یہ ایک فطری چیز ہے، یہ ایک فطری چیز ہے۔ اگر صرف نسل آگے بڑھانا مقصد ہوتا نا، یا صرف اور صرف سیکسول ڈیزائرز کو پورا کرنا مقصد ہوتا، تو اللہ رب العالمین یہ لفظ استعمال نہ فرماتے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ ہو سکتا ہے بچے کسی اور طریقے سے بھی پیدا ہو جاتے، لیکن یہ جو سکون ہے یہ کسی اور طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جوڑا پیدا کیا تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کر سکو۔ جس گھر میں میاں بیوی کا تعلق ایسا ہو نا کہ وہاں سکون نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں فطرت سے جنگ کر رہے ہیں۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے دونوں کو پیدا کیا ہے وہ دونوں اس مقصد سے لڑ رہے ہیں۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کی فطرت سے مقابلہ کرتا ہے اور جنگ لڑتا ہے تو ہمیشہ ہار جاتا ہے۔ نیچر سے کوئی بندہ جنگ نہیں کر سکتا۔ تو اگر وہ سکون کے اندر رکاوٹ پیدا کر رہی ہے بیوی، یا سکون کے اندر رکاوٹ پیدا کر رہا ہے مرد، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں نیچر سے لڑ رہے ہیں، وہ اپنی فطرت کا جو مقصد اللہ نے ان کو دیا تھا وہ پورا نہیں کر رہے۔ جس گھر میں ان دونوں کی وجہ سے سکون میں گڑبڑ ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین نے میاں اور بیوی کے رشتے میں ایک خاص پرپز رکھا ہے، اور وہ سکون ہے کہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور سکون کو حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک نے 2 ایکسٹرا کوالٹیز رکھی ہیں تمہارے اندر۔
سکون کو حاصل کرنے کے لیے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اس نے تمہارے درمیان مودت پیدا کی ہے اور پھر رحمت پیدا کی ہے. صرف جوڑا بنا کے چھوڑ نہیں دیا, نیچرلی اللہ رب العالمین نے تمہارے اندر مودت رکھی ہے اور رحمت رکھی ہے. یہ دو لفظوں کو سمجھیں آپ. بیوی کا کام صرف بچے پیدا کرنا نہیں ہے اور خاوند کا کام نسل آگے بڑھانا نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں کہ مودت اور رحمت رکھی ہے تمہارے اندر. مودت کس کو کہتے ہیں؟ جسمانی محبت دونوں کے درمیان اللہ نے رکھی ہے. جسمانی محبت, فزیکل اٹیچمنٹ اللہ رب العالمین نے عورت کے لیے مرد کے اندر رکھی ہے اور مرد کے لیے عورت کے اندر رکھی ہے. کسی اور چیز کے ساتھ یہ نیچرل اللہ نے پیدا کیا ہے, اس کی یہ اٹیچمنٹ نہیں ہو سکتی. آج لوگ کہہ رہے ہیں نا مرد مرد سے شادی کر لے اور عورت عورت سے شادی کر لے. ہو سکتا ہے وقتی طور پر ٹمپریریلی ان کے جو ڈیزائرز ہیں ان کو سکون مل جاتا ہوگا, لیکن کبھی بھی ان کے درمیان وہ مودت پیدا نہیں ہو سکتی جو اللہ نے رکھی ہوئی ہے مرد اور عورت کے درمیان. تو ایک ہے فزیکل اٹیچمنٹ. اچھا چلو جی ٹھیک ہے, فزیکل اٹیچمنٹ تو ہوتی ہے جی, مرد کو عورت کی ضرورت ہے اور عورت کو مرد کی ضرورت ہے, تو دونوں کے درمیان فزیکل اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے اپنے ڈیزائرز کو, خواہشات کو پورا کرنے کے لیے. لیکن جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ جب یہ ڈیزائر ان کے ختم ہو جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں پھر رحمتاً آ جاتے ہیں, پھر اسپرچول اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے, رحمتاً ہو جاتا ہے. پھر جب بندہ اوور 70 ہو جاتا ہے, بوڑھے ہو جاتے ہیں دونوں, پھر ان کو فزیکل اٹیچمنٹ کی ضرورت نہیں رہتی, لیکن وہ رشتہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے کا اور زیادہ خیال رکھنے لگ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہر چیز کا ٹائم ہوتا ہے نا. بابا جی کا حقہ پینے کا ٹائم ہے, ان کا چائے پینے کا ٹائم ہے, ان کا کھانا کھانے کا ٹائم ہے, تو دادی اماں سارے کام چھوڑ کے بچوں کو بتا رہی ہوتی ہیں جلدی کرو بھائی دادا ابو کے حقے کا ٹائم ہو گیا ہے. وہ اپنے کھانے کا فکر نہیں کرتی, وہ دادا ابو کا فکر ہو رہا ہوتا ہے اس کو. یہ کیا ہے؟ رحمتاً ہے. اب فزیکل اٹیچمنٹ نہیں ہے, لیکن اللہ رب العالمین نے دونوں کے درمیان اسپرچول اٹیچمنٹ رکھی ہے. سبحان اللہ. میرا خیال ہے شاید, یعنی پرائم ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں, اس میں کوئی شرمندگی والی بات نہیں ہے, بہت خوشی مجھے محسوس ہوئی. اس رمضان کی شاید بات ہو گئی, یا رمضان کے بعد کسی فجر کی بات ہے. تو فجر کی نماز کے بعد نہ کسی وجہ سے عبدالرشید جنجوعہ صاحب لیٹ ہو گئے. یہاں مسجد میں کوئی مصروفیت ہوگی, غالباً کوئی بات شروع ہو گئی, یا رمضان تھا, مجھے اب یہ ٹائم صحیح یاد نہیں ہے. تو آدھا گھنٹہ, یہ 15-20 منٹ, آدھا گھنٹہ لیٹ ہوئے. مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے خود میرا نمبر اپنے گھر میں دیا ہوا ہے یا کہیں سے ان کے گھر والوں نے میرا نمبر لیا. تو مجھے فون آیا ان کی اہلیہ کا, اماں جی کا مجھے فون آیا کہ ان کا فون نمبر گھر میں ہے, فون ان کا گھر میں ہے, فون ساتھ لے کے نہیں گئے, لیکن عام طور پر وہ اس وقت گھر آ جاتے ہیں, لیکن آج نہیں پہنچے. تو مجھے بتائیں کہ خیریت ہے؟ وہ گھر نہیں پہنچے. بھائی 10-15 منٹ لیٹ ہو گیا بابا, تو کیا فرق پڑ گیا, ٹھیک ہے, لیکن ان کو 10-15 منٹ کی تاخیر بھی پریشان کر رہی تھی. تو مجھے انہوں نے فون کیا کہ جنجوعہ صاحب اس وقت گھر آ جاتے ہیں, آج خیر ہے, آج گھر نہیں پہنچے, ان کا فون بھی گھر پڑا ہوا ہے. تو میں نے ان کو تسلی دی, بتایا کہ نہیں وہ خیریت سے ہیں, وہ ابھی نکلے ہیں, ابھی گھر پہنچنے والے ہیں, کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی ہے. یہ رحمتاً ہے, یہ اللہ رب العالمین نے رکھا ہے, یہ جذبہ پیدا کیا ہے میاں اور بیوی کے درمیان. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے, ایک صحابی نے پوچھا کہ عورت کا کیا حق ہے اپنے خاوند پر؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جب کھاؤ اس کو کھلاؤ, جب تم پہنو تو اس کو پہناؤ. مطلب اپنے کھانے پینے کا خیال کرتے ہو تو اس کا بھی خیال کرو, اپنے پہننے کا خیال کرتے ہو تو اس کا بھی خیال کرو. اور پھر فرمایا کہ اس کو گالی نہ دو. ہر بندے کی سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے نا, وَلَا تُقَبِّحْ, گالی نہ دینا. اور اگر کبھی
غصے میں آ جاؤ تو اس کے چہرے پہ نہیں، بعض اوقات ہوتا ہے نا بندہ غصے میں کسی کو دھکا شکا دے دیتا ہے، تو چہرہ بندے کی عزت کی نشانی ہوتا ہے، تو اس کے چہرے پہ مت مارنا۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَا تَحْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اور اگر کبھی ناراضگی ہو جائے نا تو نہ تم خود گھر چھوڑ کے جانا، نہ اس کو گھر سے نکالنا۔ گھر کی بات گھر کے اندر ہی رہتی ہے تو وہ جلدی حل ہو جاتی ہے۔ اگر کبھی ناراضگی ہو تو قرآن خود کہتا ہے کہ بستر الگ کر سکتے ہو تم اس کو احساس دلانے کے لیے، لیکن فرمایا وَلَا تَحْجُرْهَا إِلَّا فِي الْبَيْتِ، گھر کے اندر سے نہ نکالنا اس کو، اور نہ تم خود گھر چھوڑ کے جانا، یہ اس کا حق ہے۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرماتے ہیں لوگوں کو چیک کرنا ہو نا، باہر تو سارے بہت اچھے لگتے ہیں، کسی کے ساتھ 10 منٹ ملاقات ہوتی ہے، کسی کے ساتھ گھنٹہ، کسی کا 2-4 گھنٹے ملاقات ہوتی ہے، ہنس کے لوگ مل لیتے ہیں تو بندے اچھے لگتے ہیں، کہتے ہیں فلاں بہت اچھا ہے۔ فرمایا نہیں، کسی کو بارے میں چیک کرنا ہو نا کہ اچھا ہے یا نہیں اچھا، تو دیکھو کہ دروازے کے پیچھے کیسا ہے، اپنے گھر میں کیسا ہے۔ جو آدمی اپنے گھر میں اچھا ہے نا وہ اصل میں اچھا ہوتا ہے، اور جو آدمی اپنے گھر میں اچھا نہیں ہوتا وہ اچھا نہیں ہوتا۔ اور آپ نے فرمایا میں اپنے گھر میں تم سب سے اچھا ہوں۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیر لأہلی، تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ تو یہ کرائٹیریا ہے کسی کو چیک کرنے کے لیے کون اچھا ہے اور کون اچھا نہیں ہے۔ گھر والوں کی طرف سے جو گواہی کسی کی ملتی ہے نا، جس کی بیوی کہے نا اچھا ہے، کیونکہ وہاں بندہ آرٹیفیشل لائف گزار نہیں سکتا، وہاں بندہ ایکسپوز ہوتا ہے، باہر بندہ چھپا سکتا ہے چیزیں، گھر میں نہیں چھپا سکتا۔ جس کی بیوی کہے نا اچھا ہے اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہوتی، اور جس کا خاوند کہے نا کہ اچھی عورت ہے اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہوتی۔ گھر کی گواہی میاں کی بیوی کے بارے میں، بیوی کی میاں کے بارے میں سب سے پرفیکٹ ہوتی ہے، کیونکہ وہاں کوئی آرٹیفیشل لائف نہیں ہو سکتی۔ تو جس کے گھر سے گواہی آتی ہے نا کہ وہ اچھا ہے تو وہ اچھا ہوتا ہے، اور جس کے گھر سے گواہی نہیں آتی وہ اچھا نہیں ہوتا۔ دیکھیں سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے ایک ہی فارمولہ ہے دونوں کی پیدائش کا، مرد اور عورت کی پیدائش کا فارمولہ ایک ہی ہے، پروڈکشن کا جو فارمولہ ہے وہ ایک ہی ہے، اور پھر ایک ہی فارمولہ کے تحت بنتے ہیں، لیکن ان کی جو کوالٹیز ہیں، صلاحیتیں ہیں، جو چیزیں ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ مرد کا ہاتھ اور عورت کا ہاتھ اس کے بننے کا طریقہ ایک ہے، لیکن یہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اس کا جو ان سائڈ ہوتا ہے نا، منہ کے ان سائڈ جو ہوتا ہے، وہ مرد کا اور عورت کا بننے کا فارمولہ ایک ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے وہ ڈیفرنٹ اس کے اندر کوالٹی رکھی، اس کے اندر ڈیفرنٹ رکھی ہے۔ آنکھیں اس کی بننے کا فارمولہ دونوں کا ایک ہے، لیکن اس کے اندر ڈیفرنٹ کوالٹی، اس کے اندر ڈیفرنٹ کوالٹی ہے۔ اسی طرح ہر چیز فارمولہ دونوں کا ایک ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے دونوں کو مختلف پیدا کیا ہے، لیکن حیرت انگیز طریقے سے کنیکشن کر دیا ہے، مودتاً و رحمتاً۔ عجیب کنیکشن ہے، عجیب کنیکشن ہے۔ اور اس کے بعد اگر مرد اور عورت کے درمیان یہ رشتہ ہوتا نا کہ مجھے میرا حق دو گے، جیسے امپلائی اور امپلائر کے اندر ہوتا ہے، تو میں تمہارے کام کرتی رہوں گی، مجھے یہ دو میں صفائی کر دوں گی، مجھے یہ ملے گا میں کھانا بنا دوں گی، مجھے یہ ملے گا میں کپڑے تمہارے تیار کر دوں گی۔ اگر یہ حق مانگنے والی بات ہوتی تو کبھی بھی ان کا رشتہ ایسے قائم نہ ہو سکتا جیسے اللہ رب العالمین نے بنایا ہو، کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ جو حق طلبی ہوتے ہیں نا، حق مانگنا، ڈیمانڈنگ جو رشتہ ہوتا ہے نا، اس میں کبھی یہ محبت اور رحمت پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ رب العالمین نے عجیب رشتہ بنایا ہے۔ عام طور پہ بعض کا لوگ کہہ دیتے ہیں کہ شرعی طور پر نا جی، ایک نکاح پہ میں سن رہا تھا، وہ قاری صاحب بتا رہے تھے کہ شرعی طور پر یہ تیری بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے تیرے لیے روٹی بنانا ہو، تیرے بچوں کو سنبھالنا ہو، تیرے گھر کی صفائی کرنا، خیال رکھنا۔ میں نے کہا ساتھ یہ بھی بتاؤ نا پھر
کہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے تو اس نے تو کام کروانے ہیں نا، پھر وہ کوئی اور لے آئے گا اپنی روٹی بنانے کے لیے، تو پھر مان جاؤ گے، قبول کر لو گے؟ ٹھیک ہے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے میری روٹی بنائے، میرے گھر کی صفائی کرے، میرے کپڑے تیار کرے، تو وہ کام تو میں نے کروانے ہیں، تو پھر میں ایک اور لے آؤں گا، وہ میری روٹی بنائے گی، میرے کپڑے تیار کرے گی، تو یہ بیٹھی رہے گھر میں، تو قبول کر لو گے؟ یہ ساری جذباتی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہیں نہیں فرمایا کہ یہ تیری روٹی نہیں بنائے گی، یہ تیرے گھر کی صفائی نہیں کرے گی، یہ میوچلی ہوتا ہے۔ اللہ نے ایک ڈیوٹی مرد کو دی ہے، وہ مرد کرے گا، اور ایک ڈیوٹی اللہ نے عورت کو دی ہے، وہ عورت کرے گی، اور ان دونوں کے درمیان میں محبت اور رحمت پیدا کرتی ہے۔ اور اگر صرف ان کا مقصد بچے پیدا کرنا ہوتا تو کبھی بھی تہذیب اور تمدن پیدا نہیں ہو سکتا جب مرد عورت کے درمیان محبت نہ ہو۔ یہ جو کلچر ہوتا ہے نا، جو سویلائزیشن ہوتی ہے، یہ کبھی بن ہی نہیں سکتی اگر صرف اس کا تعلق بچے پیدا کرنے کی حد تک ہو۔ یہ سویلائزیشن کیوں بنتی ہے؟ یہ تہذیب کیسے بنتی ہے؟ یہ کلچر کیسے بنتا ہے؟ ان دونوں کے درمیان جوڑ ہوتا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، دونوں کے درمیان محبت ہوتی ہے، قربانی دیتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، یہ جذبہ ہوتا ہے، اس لیے یہ کام آگے چلتا ہے اور بنتا ہے۔ اس کائنات میں جو سب سے پہلا رشتہ بنا تھا جب اللہ نے دنیا بنائی ہے، مجھے بتائیں وہ کون سا ہے؟ سب سے پہلا رشتہ جو اللہ نے بنایا تھا وہ کیا ہے؟ میاں اور بیوی ہے۔ وہ ماں باپ نہیں ہے، وہ اولاد اور وہ ماں باپ کا رشتہ نہیں ہے، وہ بہن بھائی کا رشتہ نہیں ہے۔ سب سے پہلا رشتہ جس سے اللہ نے کائنات کا آغاز کیا ہے وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی نشانی ہے، وہ کہاں سے آئی، کہاں پیدا ہوئی، کیسے پلی بڑی، اس کے جذبات کیسے ہیں، اس کی پسند اور ناپسند کیا ہے، یہ کہاں پیدا ہوا، کہاں پلا بڑا، پسند ناپسند ڈیفرنٹ ہے۔ جب دونوں اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ ایک ہو جاتے ہیں، مودت اور رحمت پیدا ہو جاتی ہے ان کے درمیان، فزیکل اٹیچمنٹ بھی ہو جاتی ہے اور اسپرچول اٹیچمنٹ بھی ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا بعض اوقات بڑے بے جوڑ سے رشتے ہو جاتے ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں، بڑے بے جوڑ سے ہو جاتے ہیں، بندہ دیکھتے نا کہ یہ بیوی اور یہ میاں ہیں تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں، یار میں کوئی جوڑ نظر نہیں آتا۔ بعض اوقات ہسبینڈ بہت خوبصورت ہوتا ہے اور بیوی جو ہے نا وہ قبول صورت ہوتی ہے، گزارا ہی ہوتا ہے، اور بعض اوقات عورت بہت اچھی ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے، اور جو مرد ہوتا ہے وہ بیچارہ ماتڑی ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب شادی ہو جاتی ہے تو کبھی اس کے دل میں خیال نہیں آتا کہ میں کسی خوبصورت مرد کی طرف دیکھوں۔ مسلمانوں کے اندر تو نہیں نہ ہو سکتا ایسا، اور وہ ساری زندگی اسی کے ساتھ گزارا کرتی، سب دنیا کہتی ہے کوئی جوڑ نہیں ہے، لیکن وہ اسی کے ساتھ گزارا کرتی ہے اور بڑا اچھے طریقے سے کام چلتا ہے۔ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ نے تمہارے دل جوڑ دیا آپس میں، یہ اللہ کی خاص نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور گھر میں ہم سمجھتے ہیں کہ اونچی بولنے سے، اس کو دمکانے سے، ڈرانے سے، مارنے سے، گالیاں دینے سے میں مرد بن گیا ہوں۔ مرد وہ نہیں ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تم میں اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، یہ ہے نشانی اس کے اچھا ہونے کی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ اللہ کی خاص نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے تمہارا جوڑا پیدا کیا ہے اور پھر تمہارے اندر محبت اور رحمت ڈالی ہے۔ اور میاں اور بیوی کے رشتے کا پرپز یہ ہے کہ سکون ہو، گھر میں سکون ہو۔ تو جیسے ہی کوئی چیز گھر کا سکون برباد کرنے لگے نا، کوئی ڈیمانڈ آپ کی طرف سے، آپ کی بیوی کی طرف سے گھر کا سکون برباد کرنے لگے تو فوراً وہاں رک جانا چاہیے اور اس کے بارے میں ری تھنک کرنا چاہیے کہ ہم دونوں پرپز کے خلاف جا رہے ہیں، ہم نیچر سے جنگ کر رہے ہیں۔ تو گھر کا مقصد ہی سکون ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ بغیر شادی کے کتنے وہ کہتے ہیں آزاد ہوتا ہے جی بندہ، کوئی مسئلہ نہیں، کہ کیا سکون میں بھی ہوتا ہے؟ عورت کے بغیر کیا سکون ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس سے بچوں کی ہوتی ہے نا، بعض کا چھوٹے بچوں کی گیم ہوتی ہے
وہ پیپر کی یا لکڑی کی چیزیں بنی ہوتی ہیں، ان جو جگہ ہوتی ہے نا اس کو فٹ کرنا ہوتا ہے، تو اس کی پوری جو پکچر ہے، اسٹرکچر ہے، وہ بن جاتا ہے. اور اگر آپ جس جگہ کی وہ نہیں ہے وہاں رکھیں نا تو وہ فٹ نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ وہاں کی ہے نہیں ہے، تو وہ فٹ نہیں ہوتی وہاں پہ. جب کلک ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب فٹ ہو گئی ہے، وہ اسی لیے پیدا بنی تھی، اسی جگہ کے لیے بنی تھی. یہ بھی بالکل ایسا ہی ہے ان کا رشتہ. جب یہ دونوں اکٹھے نہ ہوں نا تو گھر بنتا ہی نہیں ہے، کوئی سویلائزیشن تیار ہی نہیں ہو سکتی، زندگی میں سکون آ ہی نہیں سکتا. اللہ نے بنایا ہے ایسا ہی ہے، اسٹرکچر ایسا رکھا ہے ان کا، فیلنگ ایسی بنائی ہے. عورت کے بغیر مرد نہیں رہ سکتا، مرد کے بغیر عورت نہیں بن سکتی. اللہ رب العالمین دونوں کا رشتہ بنایا، جب کلک ہو جاتی ہے دونوں کی پکچر تیار ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ سکون حاصل کرو تم اس کے پاس، اور تمہارے درمیان اللہ نے رحمت اور مودت رکھ دی ہے. ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں بڑی نشانیاں ہیں لیکن سوچنے والوں کے لیے، سوچنے والوں کے لیے. اگلی نشانی بیان فرمائی، وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی خاص نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، خلق السماوات والارض، کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے. یہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش جو ہے نا، یہ اس کی خاص نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. بنا دیا ہے اور بنانے کے بعد وہ چل رہا ہے. کب سے بنا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے اس کی MOT ہوئی ہو؟ آسمان و زمین کی کبھی MOT ہوتی ہے؟ آپ نے دیکھی ہے؟ یہ کیسے کھڑے ہوئے ہیں کسی کو اندازہ ہے؟ بیانڈ آور امیجنیشن ہے سارا کچھ، بیانڈ آور تھنکنگ ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش. یہ اللہ کی خاص نشانی میں سے ایک نشانی ہے. پھر اس کے ساتھ فرمایا اختلاف السنتکم والوانکم، تمہارے رنگ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں اور تمہاری لینگویج ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے. یہ اللہ کی خاص نشانی میں سے ایک نشانی ہے. اگین میں آپ سے عرض کروں گا کہ سٹرکچر پیدا کرنے کا سیم ہے، لیکن ایک کا رنگ بلیک ہے، ایک کا وائٹ ہے، ایک کا میڈیم ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کی نشانی ہے نا. جب ایک ہی پروڈکشن ہوتی ہے، ایک ہی وہ مشین سے گزرتی ہے، ایک ہی طریقہ پیدا کرنے کا، تو سیم ہونا چاہیے نا سب کو. لیکن سارے اختلاف السنتکم والوانکم، رنگ بھی مختلف ہے، زبانیں بھی مختلف ہیں. تو یہ اللہ رب العالمین کی خاص نشانی ہے. اور اس سے بھی بڑی نشانی پتہ کیا ہے؟ عجیب. ایک درخت ہے نا، ہر درخت کے جو پتے ہوتے ہیں، ایوری سنگل لیف دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے. لیبارٹری میں چیک کر لیں. جیسے آپ کا جو یہ تھم ہوتا ہے ڈیفرنٹ ہوتا ہے نا دوسرے سے، آپ کی زبان دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے، آپ کی آنکھیں دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. کوئی معجزے ہوتے ہیں دنیا میں کہ ایک ہی شکل کے بندے ہوتے ہیں، یہ اللہ کی یہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے. لیکن یوزلی کیا ہوتا ہے؟ ہر بندہ دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے، ہر بندہ دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم کیسے پہچانتے کہ یہ کون ہے اور یہ کون ہے اور یہ کون ہے؟ اگر سارے لوگ سیم ہوتے آپ کیسے پہچانتے؟ اور اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے رنگ بھی ڈیفرنٹ ہیں اور تمہاری زبانیں بھی مختلف ہیں. تو یہ بھی اللہ کی خاص نشانی ہے. ساری دنیا کے انسان ایک زبان کیوں نہیں بولتے؟ ساری دنیا کے انسان ایک جیسے کیوں نہیں ہے؟ پروڈکشن مشین تو طریقہ تو سیم ہے سب کا، ایک جیسے کیوں نہیں ہے؟ اللہ کہتے ہیں میری نشانی ہے، یہ میری خاص نشانی ہے. اور جو آدمی کسی کے رنگ کی وجہ سے کسی پہ اٹیک کرتا ہے یا اس کو ہیوملیٹ کرتا ہے یا کسی کی لینگویج کی وجہ سے ہیوملیٹ کرتا ہے تو وہ اللہ کی فطرت کو ہیوملیٹ کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں میری نشانی ہے. اگر تم نے کلر کو گالی دی تو تم نے اللہ کی نشانی کو گالی دی، اور اگر تم نے کسی کی لینگویج کو گالی دی تو تم نے اللہ کی نشانی کو گالی دی. یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں. کالا گورا ہونا کسی کی چوائس نہیں ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے. اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیات للعالمین، جاننے والوں کے لیے اس کے اندر بہت نشانیاں ہیں. جاہلوں کے لیے تو یہ آٹومیٹک ہوگا، لیکن جاننے والوں کے لیے اس میں بہت نشانی ہے. اگلی نشانی بیان فرمائی وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ، سبحان اللہ. اور اس کی خاص نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ رات کے وقت وہ تم پہ نیند طاری کر دیتا ہے. یہ جو نیند ہے نا، یہ اللہ کی خاص نشانی میں ایک نشانی ہے. ایسا فزیکل سٹرکچر بنایا ہے کہ آفٹر سرٹن آورز آٹومیٹکلی آپ کی باڈی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اس نے سونا ہے،
اور اگر آپ نہ سوئیں تو آپ ختم ہو جائیں گے، آپ چل ہی نہیں سکتے۔ اور جب آپ سوتے ہیں اور آپ کی وہ ڈیمانڈ پوری ہو جاتی ہے تو آٹومیٹکلی آپ اٹھ جاتے ہیں۔ یعنی آپ یہ نہیں کہ آپ سوئے ہی ہیں بس پورا ہفتہ سوئے رہیں گے جی، جب آپ کی باڈی کی ڈیمانڈ ختم ہوتی ہے نا آپ خود بخود جاگ جاتے ہیں، اور جب آپ کی باڈی کی ڈیمانڈ کرتی ہے نا آپ پہ نیند طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے نیند کو بھی اپنی خاص نشانی قرار دی ہے، لیکن یہ کہاں سے آتی ہے، کیسے آتی ہے، کسی لیبارٹری کو نہیں پتا۔ یہ نیند ہے کیا چیز، اس کی کوئی شکل و صورت، یہ کیسے آتی ہے، کہاں سے آتی ہے، کسی کو نہیں۔ یہ اللہ کی خاص نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے نیند۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کے لیے رات کا وقت مختص کیا ہے، اندھیرا، اس میں سکون کی نیند آتی ہے۔ ویسے تو جب کسی کو نیند غالب آ جاتی ہے تو پھر تو وہ دوپہر کے 12 بجے بھی دھوپ کے اندر بھی اس کو نیند آ جاتی ہے، لیکن وہ سکون کی نیند نہیں ہوتی۔ جو سکون کی نیند ہے نا اس کے ساتھ رات کو اللہ نے جوڑا ہوا ہے۔ اگر آپ فجر کے بعد بھی سوتے ہیں نا تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ روشنی کم کر دیں، بلائنڈ بند کرو یا تھوڑا سا اندھیرا ہو جائے تو نیند صحیح آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے نیند کو اندھیرے سے جوڑا ہوا ہے۔ فرمایا منامکم باللیل، رات کے وقت اللہ نیند طاری کرتے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھیں عجیب بات ہے، اگر صرف آپ سوتے باقی کائنات نہ سوتی تو پھر آپ کیسے سو سکتے تھے؟ جب رات ہوتی ہے نا اللہ پوری کائنات پہ نیند طاری کرتے ہیں، وہ سکون میں رہتی ہے، اس لیے آپ سو سکتے ہیں۔ اور اگر جانور نہ سوتے، درختوں کے اندر سے کوئی اور آوازیں آنا شروع ہو جاتی، کوئی اور ایکٹیویٹیز جاری رہتی تو آپ کیسے سو سکتے تھے؟ اللہ پوری کائنات پہ نیند طاری کرتے ہیں۔ رات کو اللہ نے نیند کے لیے رکھا ہے تاکہ آپ سکون سے سو سکیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی خاص نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ، کہ دن کے وقت تم اس کا فضل تلاش کرو جا کے۔ اللہ نے دن کو سوٹیبل بنایا ہے روزی تلاش کرنے کے لیے۔ اور یہاں ایک لفظ جو استعمال فرمایا نا وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ، اس کا فضل ڈھونڈنا، فضل اس کا ڈھونڈنا۔ جو روزی ہوتی ہے نا یہ اللہ کا فضل ہے، اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ میں ادھر بیٹھا ہوں اللہ میرا رازق ہے، میری جو دنیا میں روزی لکھی ہے مجھے ملنی ہے، جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں تو آ جائے گی، میں گھر میں بیٹھا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ نے فرمایا وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ، تمہیں ڈھونڈنی پڑے گی۔ اللہ نے رکھ دی ہے تمہارا حصہ دنیا میں، لیکن نکلو اس کو جا کے ڈھونڈو۔ تو وہ ہوتا اللہ کا فضل ہے، یہ نہ کمال تمہاری ڈگری کا ہے، نہ کمال تمہارے بزنس کا ہے، نہ تمہارے آفس کا ہے، نہ تمہاری فیکٹری کا ہے، ہوتا وہ اللہ کا فضل ہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ عجیب ہے نا، ایک ہی مارکیٹ ہے، ایک ہی بزنس ہے، اور دو لوگوں کے پاس ایک ہی ڈگری ہے، وہ دونوں اپنی دکان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگین اپنے ذہن کو میری طرف لائیں ذرا، ایک ہی مارکیٹ ہے، ایک ہی بزنس، ایک ہی ٹائپ کا بزنس ہے، اور دو لوگوں کے پاس سیم ڈگری ہے، لیکن رزق دونوں کا سیم نہیں ہوگا۔ ایک کو زیادہ مل رہا ہوتا ہے، دوسرے کو کم مل رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے، وہ اپنا فضل جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ دونوں دکاندار ہیں، دونوں کے پاس سیم ڈگری ہے، سیم پروڈکشن بیچ رہے ہیں، سیم مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایک کو زیادہ ملتا ہے، ایک کو کم ملتا ہے۔ اور یہاں پہ آپ یہ بھی دیکھیں اللہ کہتے ہیں کہ سونا بھی میری نشانی ہے اور رزق تلاش کرنا بھی میری نشانی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ سونا جو ہے نا جی یہ بھی تقوی کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، تو کم سے کم سونا چاہیے، تھوڑا تقوی کے خلاف ہے۔ اللہ کا نیک بندے سوتے نہیں ہیں، عجیب بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بلا کے فرمایا تم مجھ سے زیادہ متقی ہو۔ اور جن 3 لوگوں نے کہا تھا، 4 لوگوں نے کہ میں سوؤں گا نہیں راتوں کو، میں اللہ کی عبادت کروں گا، ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں سارا دن روزے رکھوں گا، تو آپ نے بلا لیا سب کو، فرمایا تم مجھ سے زیادہ متقی ہو، میں سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، میری بیویاں بھی ہیں، میرے بچے بھی ہیں، میرا طریقہ چھوڑ کے کوئی اور طریقہ اختیار کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں نا سونا جو ہے تقوی کے خلاف ہے، تو
اللہ نے فرمایا سونا تو میری نشانی ہے خاص. اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں یہ دنیا بزنس کرنے، روزی کمانی، دنیا کمانی، یہ بھی تقوی کے خلاف ہے، توکل کے خلاف ہے. تو اللہ نے کہا یہ تو میری نشانی ہے خاص. روزی کمانی کیسے توکل کے خلاف ہوگی ہے؟ ہاں یہ توکل کے خلاف ہے کوئی بندہ کہے جی میری دکان مجھے دیتی ہے، میرا بزنس مجھے دیتا ہے، میری ڈگری مجھے دیتی ہے. نہیں، اللہ مجھے دیتا ہے. تو ڈھونڈو اپنا رزق، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. اس نے دن کو تمہارے لیے رزق کا ذریعہ بنا دیا، رات کو تم پہ نیند طاری کر دی. پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگلی نشانی یہ ہے وَمِنْ آیَاتِ یُرِیکُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا. اس کی خاص نشانی ایک یہ ہے کہ وہ بجلی چمکاتا ہے. یہ آسمانی بجلی جو ہوتی ہے نا، یہ کڑک اس کی ہوتی ہے، چمک اس کی ہوتی ہے. دو پرپز ہوتے ہیں، خوفاً و طمعاً. ایٹ دا سیم ٹائم جب بجلی چمکتی ہے تو کچھ لوگوں کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے اندر امید پیدا ہوتی ہے. سبحان اللہ. ایک ہی چیز کو دیکھ کر کچھ کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے اور کچھ لوگوں کے اندر امید پیدا ہو جاتی ہے. خوف کیسے پیدا ہو جاتا ہے؟ جن کی فصلیں تیار ہوتی ہیں نا، جب بجلی چمکتی ہے وہ کہتے ہیں یا اللہ بچائیں، گندم تیار ہے، ہاں جی فلاں فصل تیار ہے، باغ تیار ہے، اگر طوفان آ گیا، بارشیں آ گئی تو برباد ہو جائیں گے. اور کچھ لوگ سیم ٹائم پہ کہہ رہے ہوتے ہیں شکر ہے بارش آ رہی ہے، زمین خشک ہو رہی ہے، فصلیں خشک ہو رہی ہیں، باغ خشک ہو رہے ہیں، ابھی موسم اچھا ہو جائے گا، بارش آئے گی، اللہ کی رحمت آئے گی. تو سیم ٹائم پہ اللہ رب العالمین اس کو خوف کی بھی اور امید کی بھی نشانی بنا دیتے ہیں. اور وہ بجلی چمکتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی خاص نشانی ہے. فرمایا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی برساتا ہے، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین مر جاتی ہے اس کے بعد اس کو زندہ کرتا ہے بارش کے پانی سے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. عقل والوں کے لیے اس کی بڑی نشانی ہے. زمین مر جاتی ہے تو اللہ اس کو بارش بھیج کے زندہ کر دیتا ہے. تم بھی اسی زمین سے پیدا ہوئے ہو، جب تم مر جاؤ گے تو تمہیں بھی اللہ زندہ کر لے گا، اٹھا لے گا. یہ اس کی خاص نشانی ہے، سبق دیا اس نے. اور آج کی آخری نشانی جو اللہ نے بیان فرمائی ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ. اور اس کی خاص نشانی میں سے نشانی یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے، گرتے نہیں ہیں. جس پرپس کے لیے پیدا کیا ہے وہ پورا کر رہے ہیں. آسمان اور زمین دونوں اس کے حکم سے قائم ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کسی نے اس کو پکڑا ہوا ہو، ان کی کوئی MOT ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، زمین بھی اپنا کام کر رہی ہے، آسمان بھی اپنا کام کر رہا ہے، وہ دونوں قائم ہیں. جب تک اللہ چاہیں گے وہ چلتے رہیں گے. جب اس کا اشارہ ہوگا یہ مضبوط چیزیں ختم ہو جائیں گی. تو آسمان و زمین قائم ہیں. قائم کا مطلب اپنا کام کر رہے ہیں، اس کے حکم سے کر رہے ہیں. یہ اللہ کی خاص نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کسی کو اینڈ کا نہیں پتا کہ ادھر والا اینڈ کون سا ہے اور ادھر والا اینڈ کون سا ہے آسمانوں کا. وہ قائم ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں. اور پھر ایک وقت آئے گا ثم اذا دعاکم دعوت من الارض، ایک آواز لگائے گا وہ، ایک آواز، اور اذا انتم تخرجون، اچانک تم سب اٹھ کے باہر آ جاؤ گے. ایک آواز لگائے گا. تیاری نہیں کرنی پڑے گی اس کو کہ پوری دنیا کے لوگ مر چکے ہیں تو اب ان کو اٹھانا ہے تو پہلے کوئی تیاری کر لی جائے، کیسے ان سب لوگوں کو سنبھالیں گے اور کیسے سب کو. پوری کائنات میں ایک ہی آواز پہنچے گی اور وہ ایک آواز لگائے گا، کسی کی چوائس نہیں ہوگی. اذا انتم تخرجون، اچانک تم سب اٹھ کے باہر آ جاؤ گے. یہ اس کا نظام ہے، یہ اس کا سسٹم ہے. تو جس نے یہ آسمان و زمین کھڑے کیے ہوئے ہیں نا، یہ سب ختم ہو جائیں گے. پھر وہ ایک آواز لگائے گا اور تم سارے نکل کے باہر آ جاؤ گے. کہتے ہیں دوبارہ کیسے اٹھیں گے؟ تو اللہ نے فرمایا میں ایک آواز لگاؤں گا سارے آ جاؤ گے. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ. آسمان و زمین کی ہر چیز کی ملکیت اسی کی ہے، وہی اونر ہے اس کا، وہی مالک ہے ان کا، اور ہر چیز اس کے سامنے تابع داری کر رہی ہے. ہر چیز اس کے حکم کی تابع فرمان ہے. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ. وہ وہی ہے جو مخلوق کی ابتدا جس نے کی ہے پھر دوبارہ اس کو پیدا کر لے گا. جس نے ابتدا کی، تم مانتے ہو ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا، تو جس نے ابتدا کی ہے وہ دوبارہ لوٹا لے گا، دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. اور دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے زیادہ آسان ہے. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ.
دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے زیادہ آسان ہے. پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ پیدا کرنا مشکل نہیں ہوتا. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہر اچھی مثال اس کی ہے آسمانوں میں اور زمین میں. اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے، اللہ ہر مثال سے پاک ہے. ہم اللہ کو کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہر اچھی مثال وہ اللہ کے لیے ہے آسمان زمین میں. آسمان و زمین کی ہر اچھی چیز اللہ کی طرف لے کے جاتی ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ سپریم ہے، کوئی اس سے زیادہ طاقتور نہیں ہے، اور اس کا ہر کام ہر فیصلہ حکمت کے مطابق ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ سپریم ہے، اس کا ہر کام حکمت کے مطابق ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.